بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ابتدائی قواعد النحو کا سبق نمبر 6 پڑھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے سبق نمبر اس کے 1 سے 5 تک پڑھے تھے، جس میں ہم سبق نمبر 2 سے ایک ترتیب وار چل رہے تھے کہ ہر وہ بات جو انسان کے منہ سے نکلے اسے لفظ کہتے ہیں۔ لفظ کی 2 قسمیں ہیں، بامعنی بے معنی۔ بامعنی کی پھر 2 قسمیں بتائی تھیں انہوں نے، کلمہ مرکب، پھر کلمے کی 3 قسمیں بتائی تھیں، اسم فعل حرف۔ پھر مرکب کی 2 قسمیں بتائی تھی، مرکب مفید اور مرکب غیر مفید۔ مرکب مفید کے سبق میں بتایا تھا کہ مرکب مفید کو جملہ و کلام بھی کہتے ہیں۔ پھر جملے کے بارے میں بتایا تھا کہ جملے کی ذات کے اعتبار سے 2 قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ۔ پھر مفہوم کے اعتبار سے بتایا تھا کہ مفہوم کے اعتبار سے بھی جملے کی 2 قسمیں ہیں، جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ۔ آج ہم اسم کی یہاں سے ہم متفرق اقسام پڑھیں گے، یعنی مذکر مؤنث کے اعتبار سے، واحد تثنیہ جمع کے اعتبار سے، معرب مبنی ہونے کے اعتبار سے، مرفوعہ منصوبہ مجرورہ کے اعتبار سے، یہاں سے ہم یہ متفرق اقسام پڑھیں گے۔ توجہ سے پڑھیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ اسم کی متفرق اقسام، معرفہ و نکیرہ، یعنی آج کے سبق میں معرفہ و نکیرہ کے بارے میں بتائیں گے۔ سب سے پہلے معرفہ کی تعریف پڑھیے، اس کو ذہن میں رکھیے کہ وہ اسم جو کسی معین شخص، چیز یا جگہ پر دلالت کرے۔ وہ اسم کیا بتایا انہوں نے؟ وہ اسم جو کسی معین یعنی سلیکٹڈ جگہ، شخص یا چیز پر دلالت کرے، جیسے عمر انا ھذا الکتاب مکۃ۔ اس میں معرفہ کی 7 قسمیں ہیں، اگر ان میں سے ایک بھی پائی جائے گی تو وہ کیا ہوگا؟ وہ معرفہ ہوگا۔ جیسے علم، علم مطلب نام، کسی کا نام ہونا، تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ معرفہ ہے۔ جیسے طلحۃ حامد فاطمۃ لاہور وغیرہ۔ دوسرا ہے ضمیر، جیسے انا انتا ہوا، اور تیسرا ہے اسم اشارہ، جیسے ھذا ذاک ذالک۔ اب دیکھیے یہ جو ضمیر ہے نا، اس کا پورا ایک آگے چیپٹر آئے گا، یہاں پر آپ یاد کر لیجئے کہ ضمیریں کتنی ہیں، کون کون سی ہیں۔ اسم اشارہ، اس کا پورا ایک بیان آئے گا، اس میں آپ کو سب سمجھا دیا جائے گا، صرف یہاں پر آپ یاد کر لیجئے۔ اس میں موصول کیا ہے یہ بھی آگے انشاءاللہ آپ کو بتا دیا جائے گا۔ آپ یہاں پر رکھ لیجئے یاد کہ معرفہ کی جو اقسام ہیں ان میں سے چوتھی اقسام اس میں موصول ہے، جیسے الذی، اللتی، الذین وغیرہ۔ معرف باللام، جیسے القلم، الرجل، تو یہ بھی معرفہ کے اقسام میں سے ہے۔ مضاف، جیسے وہ اسم جو مذکورہ 5 قسموں میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو، جیسے رسول اللہ میں رسول۔ اور ساتویں قسم منادہ مقصود، وہ اسم جس کی حرف ندا کے ذریعے تعین مقصود ہو، جیسے یا رجل۔ تو یہ 7 قسمیں ہو گئیں معرفہ کی، ان میں سے کوئی ایک بھی ہوگی تو وہ اسم کیا ہوگا؟ معرفہ ہوگا۔ اب دوسرا یہاں پر یہ بتائیں نکیرہ۔ نکیرہ کسے کہتے ہیں؟ وہ اسم جو کسی غیر معین شخص، چیز یا جگہ پر دلالت کرے، جیسے رجل کوئی مرد، امرأۃ کوئی عورت، کتاب کوئی کتاب، محفظۃ کوئی بستہ، بلدۃ یا مدینۃ کوئی شہر۔ اردو میں نکرے کے ترجمے میں کوئی ایک یا کچھ کا اضافہ کیا جاتا ہے، جیسے قلم کوئی قلم، کتاب ایک کتاب یا کوئی کتاب، ماء کچھ پانی، لیکن ہر جگہ اس اضافے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہو گئی۔ اس میں یہ سمجھ لیں کہ اگر ایسا اسم ہے جو کسی معین شخص، جگہ یا چیز پر دلالت کر رہا ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ معرفہ ہے۔ اس کی علامتیں آپ نے پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ پڑھا آپ نے نکرہ کہ وہ اسم جو کسی غیر معین شخص، جگہ یا چیز پر دلالت کرے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ نکرہ ہے۔ یہ سادہ سی تعریف ہے اس کی۔ اب اس کے بعد میں ایک قسم یہ بیان کر رہے ہیں اسم کی، مذکر اور مؤنث کے اعتبار سے۔ مذکر کسے کہتے ہیں؟ وہ اسم جس میں تانیث کی لفظی یا تقدیری علامت نہ پائی جائے، جیسے طفل ماء، تو وہ کیا ہوگا؟ مذکر ہوگا۔ مؤنث کسے کہتے ہیں؟ وہ اسم جس میں تانیث کی لفظی یا تقدیری علامت پائی جائے، جیسے امرأۃ ارض۔ اچھا، علامت تانیث کتنے؟ علامت تانیث 3 ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ تائے تانیث متحرکہ یعنی گولتا، جیسے فاطمہ، تو فاطمہ کے آخر میں دیکھیں گے آپ گولتا ہے، یہ عورت کا نام ہے۔ قاریۃ پڑھنے والی، اس کے قاریۃ کے آخر میں دیکھیں گے آپ۔ جبکہ طلحۃ اور معاویۃ وغیرہ جو یہ نام ہے یہ معنن مذکر ہونے کے باوجود لفظاً مؤنث ہی ہوتے ہیں۔ معنی تو ان کا ایک یعنی عام طور پر یہ مردوں کے نام ہوتے ہیں، مذکر کے نام ہوتے ہیں، تو یہ بتا رہے ہیں کہ معنن تو مذکر ہوتے ہیں
معنی مذکر ہونے کے باوجود لفظاً مؤنث ہی ہوتے ہیں۔ یہی پہلی مثال تانیث کی کیا ہے؟ گولتا۔ دوسری مثال کیا ہے؟ الف مکسورہ برائے تانیث، جیسا صغرا، سلمہ۔ اور تیسری مثال ہے الف ممدودہ برائے تانیث، جیسا حمراء سرخ رنگ والی، صحراء صحرا۔ اب یہاں پر انہوں نے سوالات و تدریبات دیے ہیں، اس کو آپ خود سے حل کرنے کی کوشش کیجئے، انشاءاللہ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ کہ اس میں معرفہ کی تعریف ما مثال ذکر کریں، تو دیکھیے ایک دم آسان ہے، جیسا ہم ابھی 2 مرتبہ پڑھ چکے ہیں کہ وہ اسم جو کسی معین شخص، جگہ یا چیز پر دلالت کرے اس کو معرفہ کہتے ہیں۔ اس کی ہم نے مثال بھی پڑھی کہ اس کی 7 قسمیں ہیں: علم ہونا، ضمیر ہونا، اسم اشارہ، اسم موصول، معرف باللام، مضاف، منادا، مقصود۔ اس کے بعد اسما کی قسمیں بھی ہم نے بتا دی۔ مؤنث کی تعریف ما مثال بیان کریں اور علامت تانیث کا ذکر کریں۔ تو دیکھیے وہ اسم جس میں تانیث کی لفظی یا تقدیری علامت پائی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے مؤنث کہتے ہیں۔ اور علامت تانیث 3 ہیں: گولتا جیسے فاطمہ تو، الف مقصورہ برائے تانیث جیسے سلمہ صغرا، الف ممدودہ برائے تانیث جیسے صحراء وغیرہ ہم نے پڑھا۔ اس کے بعد ہے قوسین میں دیے گئے مناسب لفظ سے خالی جگہ پر کریں۔ اس میں آپ خود سے پر کریں اس کو، انشاءاللہ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہم نے اس سبق سے کتنا سمجھا ہے، تو وہ یہاں پر ہوتا ہے۔ تو آپ خود سے اس کو پر کرنے کی کوشش کیجئے۔ بعد میں آپ چاہیں تو ویڈیو کے ذریعے اس کو آپ اس کی تصحیح کر سکتے ہیں۔ یہ پہلا فرما رہے ہیں کہ وہ اسم جو کسی معین شخص، چیز یا جگہ پر دلالت کرے اسے کہتے ہیں۔ یہاں پر انہوں نے دیکھیے 2 آپشن دیے ہیں یہاں پر، یہ تو ان دونوں سامنے ایک چننا ہے، نکیرہ یا معرفہ، تو اسے معرفہ کہتے ہیں۔ دوسرا ہے وہ اسم جس میں تانیث کی لفظی یا تقدیری علامت پائی جائے، تو اس کے بھی انہوں نے 2 آپشن دیے، مذکر اور مؤنث۔ تو یہاں پر جس میں تانیث کی لفظی یا تقدیری علامت پائی جائے اسے مؤنث کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اسے مؤنث کہتے ہیں۔ تیسرا ہے تائے تانیث متحرک کا گولتا۔ بتا رہے مذکر اور مؤنث دونوں میں سے کس کی علامت ہے؟ یہاں پر تائے تانیث متحرک کا گولتا یہ مؤنث کی علامت ہے۔ آخر میں درج ذیل یہ بتا رہے ہیں، درج ذیل کلمات میں سے معرفہ ان نکرہ کی شناخت کریں اور اس کے مناسب کالم میں درج کریں۔ یہاں پر ان میں سے ہم نے چننا ہے اور نیچے ڈالنا ہے۔ محمد، تو بتائیے کہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ اور معرفہ ہے تو پھر کون سی اس کے اندر قسم ہے 7 قسموں میں سے؟ یعنی علامت جو ہے معرفہ کی، ان علامتوں میں سے کون سی علامت یہاں پر پائی جا رہی ہے؟ تو محمد یہ جو ہے معرفہ ہے، اور معرفہ کی جو علامت ہے ان میں سے علم ہے، نام ہے۔ کتاب، تو کتاب جو ہے نکیرہ ہے، کیونکہ معرفہ کی جو علامت انہوں نے بیان کی ہیں اس میں سے کوئی بھی نہیں ہے اس کے اندر۔ البیت یہ معرفہ ہے، علامت اس میں شروع میں الف لام معرف باللام ہے۔ اخو کا جو ہے یہ معرفہ ہے کیونکہ مضاف ہے، یہ اخو مضاف ہے، کاف ضمیر مضاف الیہ ہے۔ ھذا یہ معرفہ ہے اس لیے کہ اس میں اشارہ ہے۔ قلم زیدین، تو قلم زیدین یہاں پر بھی یہ معرفہ ہے کیونکہ قلم مضاف ہے اور زیدین مضاف الیہ ہے۔ فرس نکیرہ ہے، اور انتا معرفہ ہے اس لیے کہ ضمیر ہے۔ یا رجل معرفہ ہے، منادہ مقصود ہے۔ اللتی اس میں موصول ہے، معرفہ ہے۔ عصفور نکیرہ ہے، تو اس کو ہم اس طرح سے پر کر دیں گے۔ دیکھیے دوسرا اسٹیپ اس کے اندر یہ ہے کہ درج ذیل جملوں میں سے مذکر اور مؤنث کی شناخت کریں، اس کو اس کے مناسب کالم میں درج کریں۔ وہ جو 3 ہم نے علامت کی تانیث کی علامت پڑھی ہے نا، گولتا، الف مقصورہ، الف ممدودہ، ان کو دیکھیں، اگر وہ تینوں میں سے کوئی ایک بھی پائی جائے گی تو وہ مؤنث ہوگا، اور نہیں پائی جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ مذکر ہو جائے گا۔ قلم کیا ہے؟ یہ مذکر ہے کیونکہ تانیث کی اس کے اندر علامت نہیں ہے۔ کراستن یہ مؤنث ہے، آخر میں گولتا ہے۔ جدارن یہ مذکر ہے کیونکہ اس کے اندر تانیث کی تینوں میں سے کوئی بھی علامت نہیں ہے۔ بقرۃ یہ مؤنث ہے، جدارن مذکر ہو گیا اور بقرۃ یہ مؤنث ہو گیا کیونکہ اس کے اندر بقرۃ کے اندر تائے تانیث یعنی گولتا ہے۔ سوقن
یہ مؤنث ہے اور مؤنث سماعی ہے۔ مؤنث سماعی کیا ہوتا ہے انشاءاللہ یہ آگے پڑھ لیں گے ہم۔ عائشہ تو مؤنث ہے، تائے تانیث ہے۔ حمزہ تو معنی مذکر لفظ مؤنث ہے۔ مسجد مذکر کبرا مؤنث ہے، الف مکسورہ خضراء الف ممدودہ، اس کے اندر ہے یہ مؤنث ہے۔ آج کا سلسلہ آپ کو کیسا لگا کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے۔ اگر کوئی غلطی ہو تو ہماری اصلاح فرمائیے۔ ہمارے یوٹیوب چینل الحیات اکیڈمی کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔